حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی زیارت کے لیے قادیان حاضر ہوا تو حضرت مسیح پاک علیہ السلام مجھے مسجد مبارک میں لے گئے جو ان دنوں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی. مجھے بیٹھنے کے لیے اشارہ فرمایا اور فرمایا آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں. یہ فرما کر آپ اندر تشریف لے گئے. میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، مگر چند منٹ کے بعد کھڑکی کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور خود اپنے ہاتھ میں سینی اٹھائے میرے لیے کھانا لا رہے ہیں. مجھے دیکھ کر فرمایا آپ کھانا کھائیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ بے اختیار رقت سے میرے آنسو نکل آئے کہ حضور ہمارے مقتدا اور پیشوا ہو کر ہماری اس قدر خدمت کرتے ہیں. ایک اور صحابی سیٹھی غلام نبی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے قادیان حاضر ہوا. سردی کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی. میں رات کا کھانا کھا کر آرام کے لیے لیٹ گیا. کافی رات گزر گئی، 12 بجے کا عمل ہوگا. دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کھڑے ہیں. ایک ہاتھ میں لالٹین ہے اور دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس. میں حضور کو دیکھ کر شدت جذبات سے گھبرا گیا، مگر حضور نے بڑی شفقت سے اور محبت سے فرمایا کہیں سے دودھ آ گیا تھا. میں نے کہا کہ بھائی صاحب کو دے آؤں. ذرا الفاظ پہ غور کیجئے. کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے کہا کہ بھائی صاحب کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ کی کی عادت ہوگی، اس لیے یہ دودھ آپ کے لیے لے آیا. سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ نظارہ دیکھ کر اور حضور کے یہ محبت بھرے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. آدھی رات کو سخت سردی اور بارش میں ایک خادم کی دلداری اور مہمانی کی خاطر مسیح زمان کا خود لالٹین اٹھائے دودھ کا تحفہ لانا، اس ایک واقعے میں عجز و انکسار اور خاکساری کے جو دلکش پہلو پہ نہا ہیں وہ کسی تشریح کے محتاج نہیں. ایک جلسے کا موقع تھا اور سردی زوروں پر تھی. جلسے کے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے جو اپنے ساتھ بستر نہ لائے تھے. مہمان خانے میں موجود سب بستر استعمال ہو گئے اور ابھی مزید ضرورت باقی تھی. کارکنان نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر سے بھی بستر منگوانے شروع کیے. مہمانوں کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن جب ایک کارکن عشاء کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور بغیر لحاف کے بیٹھے ہیں اور ایک بیٹے پر جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا حضور نے اپنا کوٹ اتار کر ڈالا ہوا ہے اور اپنی یہ حالت ہے کہ خود سردی کی وجہ سے دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے ہوئے ہیں. تب معلوم ہوا کہ حضرت مسیح پاک نے مہمانوں کے لیے اپنا اور اپنے بچوں تک کا لحاف بھی بھجوا دیا ہے. کارکن نے عرض کی کہ حضور کے پاس اوپر لینے کا کوئی کپڑا نہیں اور سردی بہت ہے. فرمایا مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کیا ہے، رات کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی. لنگر خانے کے اس کارکن سے یہ صورتحال برداشت نہ ہو سکی. وہ کہیں سے ایک لحاف مانگ کر لے آیا اور پیش کیا، لیکن حضور نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ یہ لحاف بھی کسی مہمان کو دے دو. باوجود اصرار کے آپ نے وہ لحاف نہ لیا اور ساری رات اسی حالت میں گزار دی. ذرا تصور کیجئے کہ مسیح زمان کے پیارے مہمانوں نے تو رات گرم لحافوں میں گزاری اور ان کا آقا ساری رات لحاف کے بغیر سردی برداشت کرتا رہا. حضور کے ایک صحابی میاں نظام الدین صاحب لدھیانوی بہت غریب اور مسکین طبیعت انسان تھے. ایک روز حضرت مسیح پاک کی مجلس میں بیٹھے مسجد مبارک کی چھت پر تشریف رکھتے تھے. میاں نظام الدین صاحب بھی شامل تھے، حضور کے قرب میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اور لوگ آ گئے جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے اور ان کو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ دور جوتیوں میں جا کر بیٹھ گئے. غرباء کے ساتھ ہر مجلس میں ایسا ہی ہوتا ہے. ممکن ہے میاں نظام الدین صاحب کو اپنی غربت اور مسکینی کی وجہ سے یہ بات محسوس بھی نہ ہوئی ہو، لیکن ایک درد مند دل تھا جو اس نظارے کو دیکھ کر محبت و شفقت سے گداز ہو گیا. جب کھانے کا وقت آیا، کھانا آیا، سب کے سامنے کھانا رکھا گیا. اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دلداری کا نہایت ہی خوبصورت انداز ملاحظہ کیجیے. آپ نے ایک پیالہ شوربے کا ہاتھ میں لیا اور اس پر 2 روٹیاں رکھیں اور میاں نظام الدین صاحب کو جو دور جوتیوں میں بیٹھے تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ فرما کر حضور انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئے اور انہیں یہ غیر معمولی سعادت حاصل ہوئی جو ہمیشہ ان کی نسلوں کو بھی یاد رہے گی.